السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل صادق عمر گلمانی بلوچ۔ اگر سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کی بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ ناظرین، آج کا میری یہ جو ویڈیو ہے، ایک ایسا انسان ایک گستاخ ہے، سب سے بڑا گستاخ رافضی۔ وہ جو ہے نا، جو 26 نومبر پر مناظرے پر گیا تھا اور 26 دسمبر سے ڈر گیا۔ یقیناً آپ جان گئے ہوں گے، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، لیکن اس کا نام ہے حنیف قریشی۔ نیفا ٹیرا مشہور ہے فیس بک پر۔ تو میں آپ کو آج ان پچھلے دنوں نے وہ گستاخی کی ہے حضرت صدیق اکبر کی شان میں، تو بہت سے علماء کرام اس کی جو گستاخی انہوں نے کی ہے، بک جو کی ہے، اس کے خلاف اپنے بیان ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ تو آج جرنیل اہل سنت مولانا پیر غفران محمود سیالوی صاحب نے بھی اپنا بیان ریکارڈ کروایا، جو آج سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے حنیف قریشی کے خلاف۔ تو میں آپ کے سامنے وہ بیان رکھتا ہوں، اور اس بیان کو سامنے رکھنے سے پہلے میں اپنی رائے تم تک شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میرے خیال تک جو یہ حنیف قریشی ہے نا، اس میں 4 غلطیاں ہیں۔ یا تو یہ ہے پاگل انسان، یا یہ کسی کا بکا ہوا ہے، کسی سے پیسے لیتا ہے، اور اس کتے کو پتہ نہیں ہے کہ یہ پیسے لے کر کون سا کام کر رہا ہے۔ تو مجھے تو یہ اس کی گستاخیاں سن کر شرم آتی ہے۔ تو یا اس کے پاس علم بھی نہیں ہے، یا پھر یہ جلالی صاحب کے خلاف اتنا اندھا ہو چکا ہے کہ اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ کس گٹر میں گر رہا ہے۔ تو میں یہی خیال رکھتا ہوں، اور آپ کے پاس کون سا خیال ہے؟ کیا میری یہ رائے صحیح ہے؟ میں صحیح بات کہہ رہا ہوں تو کمنٹ میں مجھے ضرور بتانا، کیونکہ میری بھی حوصلہ افزائی ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد ہم آپ کے سامنے بیان رکھتے ہیں پیر غفران محمود سیالوی صاحب کا۔ فرمائیں ذرا قول آپ حضرت بکر صدیق کے لیے کیوں نہیں کر رہے بھائی؟ اہل سنت و جماعت کا موقف ہے کہ بی بی پاک نے قرآن پہ عمل کیا، ابو بکر صدیق نے حدیث میں عمل کیا۔ تو حدیث کے سننے میں بھی تو غلطی لگ سکتی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، تو حدیث کے سننے میں بھی تو غلطی لگ سکتی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اکیلے ہیں نا اس حدیث کے راوی، وہ اکیلے ہیں، تو ان کو سمجھنے میں آپ نے قریب سماعت فرما لیا۔ میں یہ بیان نہیں کر رہا، وہ انشاءاللہ اگلے جمعے میں اس پہ تفصیل سے گفتگو کروں گا، جانبین نے اجتہاد کیا یا نہیں کیا، اور ان میں کون سا مجتہد مصیب ہے، کون سا مخطی ہے، کس کا اجتہاد مبنی بر ثواب ہے یا کس کا مبنی بر خطا ہے، وہ ایک الگ بحث ہے۔ اور اس بعد میں اس نے جناب والا یہ وضاحت بھی آج دے دی کہ جی میرا کلپ جو ہے وہ کاٹ کے دائیں بائیں یہ کیا گیا وہ کیا گیا۔ تو میں تو الزامی طور پہ یہ جواب دے رہا تھا کہ تم سیدہ زہرا پاک کے لیے اگر خطا اجتہادی قول کرتے ہو تو یہ صدیق اکبر کے لیے کرو تو کیا حرج ہے؟ حرج تو بہت بڑی ہے، کیونکہ یہ صحابہ و اہل بیت کے اجماع کے خلاف ہے۔ یہ اگلے جمعے پہ انشاءاللہ عرض کروں گا کہ جناب والا اجتہاد تھا یا نہیں، مصیب کون تھا، مخطی کون تھا، یہ ایک الگ چیز ہے۔ اس سے قطع نظر اگلی بات جو میں عرض کرنے لگا ہوں، یہ ہے میری تصفیہ مابین سنی و شیعہ، حضرت قبلہ عالم پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کی جناب والا یہ جو کتاب ہے، اس کا ابتدائی چیپٹر خلافت کے حوالہ سے ہے، دوسرا جو ہے وہ حدیث قرطاس کے حوالہ سے ہے، تیسرا جو ہے وہ باغ فدق کے حوالہ سے ہے۔ باغ فدق اور وراثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوالات اور ان کے جوابات، اس میں 4 سوالات جو ہیں رافضیوں کی طرف سے جو اعتراضات ہوتے ہیں باغ فدق کے حوالہ سے، ان میں سے تیسرا جو اعتراض ہے
وہ سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ ہم پر رافضی یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حدیث شریف نحن معاشر الانبیاء کا راوی صرف ابو بکر ہی ہے۔ اب یہی قریشی نے وہی رافضیوں والی بولی کہ اس حدیث کا راوی اکیلے صدیق اکبر ہے۔ تو پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ رافضیوں کی چال ہے کہ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غاصب ثابت کرنے کے لیے یا ان کو جھٹلانے کے لیے ان پہ یہ تان کرتے ہیں کہ وہ حدیث کے اکیلے راوی ہیں، تو ان کو بھی تو غلطی لگ سکتی ہے۔ یہی بات حنیف قریشی کہہ رہا ہے کہ اکیلے راوی صدیق اکبر ہے۔ قبلِ عالم پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رافضی ہم پہ یہ اعتراض کرتے ہیں، اور تیسرا اعتراض کیا ہے؟ نحن معاشر الانبیاء کا راوی صرف ابو بکر ہی ہے، لہٰذا بوجہ خبر واحد، یعنی صرف ایک شخص کے روایت کرنے کے اس میں وہ قوت نہیں کہ قرآن کریم کے عموم کو توڑ دے۔ چنانچہ مسلمہ قضیہ ہے قرآن کریم کی تخصیص اس حدیث کے ساتھ جس کا راوی ایک ہو جائز نہیں۔ اب قبل عالم پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ یہ رافضیوں کا اعتراض ہے کہ اس حدیث کا راوی چونکہ اکیلے صدیق اکبر ہے تو اس لیے صدیق اکبر کو تو بھی غلطی لگ سکتی ہے۔ تو یہی بات حنیف قریشی کہہ رہا ہے کہ اس کے چونکہ راوی تو اکیلے صدیق اکبر ہے، بار بار کہہ رہا ہے اکیلے چونکہ صدیق اکبر ہے، تو اس لیے جناب والا ان سے بھی تو غلطی ہو سکتی ہے، ان سے بھی تو خطا ہو سکتی ہے۔ یعنی وہ خطا ہوئی یا نہیں، مصیب یا مخطی کون ہے وہ تو بحث ہی الگ ہے نا، چاہے الزامی طور پہ یہ جواب دے رہا ہے، لیکن یہ بات تو الزامی طور پہ نہیں کر رہا کہ اس حدیث کے راوی اکیلے صدیق اکبر ہے۔ اب اس کا جواب سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو۔ اب یہ سوال ہے جامعہ رافضیہ کے جناب والا وہ سارے جو سرپرست ہیں ان سے میں کرتا ہوں کہ تم نے اتنا بڑا گلستان مہر علی لکھ رکھا ہے، تو یہ جامعہ رافضیہ میں آپ رفض ہی تو پڑھا رہے ہیں، گلستان مہر علی کا تو آپ نے ویسے ہی لکھا ہوا ہے۔ اگر گلستان مہر علی ہے تو مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہ نظریات کیوں نہیں پڑھے آپ نے قریشی کو؟ اتنا بڑا بلنڈر کر رہا ہے، یہ تو سیدھا سیدھا وہ رفض بیان کر رہا ہے۔ اس لیے تو میں جامعہ رافضیہ کہتا ہوں کیا یہ رفض نہیں ہے؟ کیا یہ پیر اب میں دیکھتا ہوں کہ ان کے استاد جو ہیں وہ اب یہ جناب والا اس کو بچاتے ہیں یا قبلِ عالم پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو بچاتے ہیں؟ اب قبلِ عالم پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی فکر تو اور ہے اور اس رافضی کی فکر تو اور ہے، تو یقیناً جو گند اس کے اندر ڈالا گیا وہ اگل رہا ہے۔ اب پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اس نے جو کہا کہ اکیلے صدیق اکبر اس حدیث کے راوی ہیں، یہ رافضیوں کی طرف سے اعتراض ہے، اور اسی کی بنیاد پہ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تان کرتے ہیں اور ان کو جناب والا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غاصب قرار دیتے ہیں کہ صدیق اکبر سے تو بھی غلطی لگ سکتی ہے حدیث سمجھنے میں۔ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دیتے ہیں، یہ تصفیہ ما بین سنی و شیعہ ہے، کوئی یہ 1993 کا جناب والا چھاپا ہے، اشاعت ہے، تو کوئی اور تصفیہ ما بین سنی و شیعہ اس دور کی اشاعت صفحے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں۔ آپ جناب تیسرا باب کھولیں جو باغ فدق کے ٹائٹل سے ہے، جو میرے پاس ہے باغ فدق کا ٹائٹل، اور اس کا جناب والا تصفیہ ما بین سنی و شیعہ کا صفحہ 42 ہے جو میرے پاس کتاب ہے۔ اس کا تیسرا سوال ہے، اس کا جواب پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو رافضی یہ اعتراض کرتے ہیں نا کہ اس حدیث کا راوی اکیلے صدیق اکبر ہے، فرمایا یہ ان کا بہت بڑا بلنڈر ہے۔ اس حدیث کے راوی اکیلے صدیق اکبر ہی نہیں بلکہ اور لوگ بھی ہیں، کتب سیاہ میں ملاحظہ فرمائیں۔ اسی وجہ سے یہ حدیث مجتمع علیہا ہے۔ اب حضرت قبلِ عالم پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے راوی اکیلے صدیق اکبر نہیں ہیں، یہ رافضیوں کا بہت بڑا دھوکہ ہے، اور یہی دھوکہ حنیف قریشی دے رہا ہے۔ اور کیا یہ رافضیوں کو شے دینے والی بات نہیں ہے کہ رافضی کہیں کہ ہم یہی نہیں کہتے تھے کہ اس حدیث کے اکیلے راوی صدیق اکبر ہے؟ یہی بات تو تمہارا حنیف قریشی بھی کر رہا ہے۔ اب جناب والا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے اکیلے راوی صدیق اکبر نہیں ہیں، اور بھی صحابی راوی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو قبلِ عالم پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سیاستہ میں چیک کریں حدیث کے راوی اور بھی ہیں، تو جناب پڑھیے سیاستہ میں سے جامع الترمذی کی کتاب السیر، باب ما جاء فی تارکۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 1608۔ اس کے تحت امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے راوی اکیلے صدیق اکبر نہیں ہیں، اس کے راوی حضرت فاروق اعظم بھی ہیں، اس کے راوی حضرت جناب والا طلحہ بھی ہیں، حضرت زبیر بھی ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی ہیں، حضرت سعد بھی ہیں، حضرت عائشہ بھی ہیں، یعنی 6 راوی تو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ تو جناب والا یہ قبلِ عالم پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے منہ پہ وہ
तमाचा मारा है। अब मैं पूछना चाहता हूँ इनसे कि ये अब निज़ामुद्दीन जामी साहब से भी सवाल है कि आप अपने इज्तिमा में इसकी पुष्टपनाही करते हैं और कहते हैं इसी की तकरीरें करवाएं। अब बताएं, आप किबरे आलम पीर मेरठ शाह रहमतुल्लाह अलैह की बात मानते हैं या इसकी बात मानते हैं? आप रावजियों के साथ हैं या किबरे आलम पीर मेरठ शाह रहमतुल्लाह अलैह के साथ हैं? अब कुरैशी तो रावजियों की बोली बोल रहा है, ये पुराना रावजी है, मैं आज नहीं कह रहा, ये एक अरसे से रावजी है। और इसका रिफ्ज़ कभी सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पे तान से ज़ाहिर होता है, कभी नो डिमांड मुआविया की सूरत में इसका रिफ्ज़ ज़ाहिर होता है, कभी इसमें मुआविया पे बकवास करके इसका रिफ्ज़ ज़ाहिर होता है, कभी जनाब वाला अली मुआविया भाई भाई ये नारा नहीं लगाना चाहिए, इस सूरत में इसका रिफ्ज़ ज़ाहिर होता है, कभी जनाब वाला हज़रत अबू सुफियान को ये खबीस कह के इसका रिफ्ज़ ज़ाहिर होता है, कभी हज़रत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पे बकवास करके इसका रिफ्ज़ ज़ाहिर होता है, कभी जनाब वाला तफ़ज़ील शेखैन को ये मशकूक बनाता है। अब बताइए, पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये तो इतराज़ ही रावज़ी का है, ये रावज़ी ही की बोली है कि वो कहते हैं इस हदीस के अकेले रावी हज़रत सिद्दीक़ अकबर है। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये मसला मैं ये इज्तिहादी ज़िमन में बयान नहीं कर रहा कि जनाब इज्तिहाद हुआ या नहीं, मुज्तहिद मुसीब कौन है या मुख्ती कौन है, मैं उस बहस में नहीं पढ़ रहा। ये इल्ज़ामी जो जवाब दे रहा है मैं वो बयान ही नहीं कर, वो अगले जुम्मे पे इंशाअल्लाह मैं तफसील से बयान करूँगा। और यही पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह तीसरे सवाल का जवाब यही दे रहे हैं कि ये रावजियों का बहुत बड़ी चाल है कि वो कहते हैं सैयदना सिद्दीक़ पर अकेले इसके रावी हैं, तो ये बोली तो रावजियों की है, सुन्नियों की तो नहीं है।